نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام، شب عاشوراء، ان ایام میں آپ نے بہت زحمت کی اور وقت نکال کر امام کا پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ خدا آپ کی تمام ان عزاداریوں کو قبول فرمائے۔ ہر شخص نے کوئی بھی کام کیا، مینجمنٹ، سیکیورٹی، انتظامیہ، ٹرسٹ، ہر شخص جس نے بھی بہرحال اپنی طرف سے جو بھی کام کیا، اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ دنیا والے ویسے بھی اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے۔ امام حسین خود کریم ہیں، خود بادشاہ ہیں، اور جسے حسین دے دے اسے دنیا ویسے بھی کیا دے گی۔ ایک شب کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا لال، ایک شب۔ ہماری پوری طاقت اور انرجی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشورہ تک کھینچ لیں، کچھ نہ کچھ، جتنی طاقت ہے، جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے بعد بہرحال پھر ہم انسان ہے، جتنی طاقت ہے تھک جاتا ہے۔ مگر سلام ہو اس کارواں پر کہ جو شروع ہی 11 محرم سے ہوا، 11 محرم سے۔ ہماری اگر کوئی سختیاں ہیں بھی تو عاشورہ تک کی ہیں، اور وہاں تو ابتدا ہی عاشورہ سے ہو رہی ہے۔ آج کی شب عزاداران محترم، بہرحال جتنا ہو سکتا ہے گریہ کریں،
جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں. چند دن آپ کی خدمت میں امت سازی ایک گروہ اور وہ کہ جسے خدا اپنی حکومت کے لیے تیار کر رہا ہے اس پہ گفتگو کیا. امت کہ قرآن بھی امت واحدہ کا کانسیپٹ دے رہا ہے، اسی پہ گفتگو کی. بہرحال میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ سے، سننے والوں سے، مینجمنٹ سے، کہ بہرحال انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن بہرحال جو اسے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا. میں بہرحال اپنی کمی اور نقائص کو خدا کی بارگاہ میں گواہ رکھتے ہوئے طلب مغفرت بھی کرتا ہوں اور توفیق میں اضافہ بھی خدا کی بارگاہ سے چاہتا ہوں کہ یہ امت اگر ایک ہو جائے، ایک امت بن جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور خدا نے 1,24,000 کو ایک ایک کے بعد بھیجا اس لیے کہ یہ تیار ہو ایک امت، ایک امت. یہ آپس میں بٹے نہیں. لیکن جہاں اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا وہاں شیطان اپنے نمائندوں کے ساتھ بھی مصروف رہا اور مصروف ہے، اور اس کا کام امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، تفرقہ ایجاد کرنا، فرقہ ایجاد کرنا. تو امت کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ بغیر قطرے کے دریا نہیں بن سکتا. قطرے جمع ہوتے ہیں تو موج اور لہر بنتی ہے، تبھی دریا بنتا ہے. اکیلا قطرہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا وجود ضروری ہے. اگر اس کا وجود ہوگا تو وہ جمع ہوں گے تو یہ موج بنے گی. تو اس لیے فرد مہم ہے، شخص مہم ہے، میں مہم ہوں، میں امپورٹنٹ ہوں، ضروری ہوں میں. اور جب تک میں اپنے اوپر کام نہیں کروں گا امت تشکیل نہیں پائے گی. میں یہ کہوں وہ اچھے ہو جائیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں کیوں نہیں ہوں خود؟ تو ابتدا میرے اپنے وجود سے ہے. اگر میں اپنی طرف توجہ دوں گا تو پھر آہستہ آہستہ آس پاس میرا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ درس، یہ تربیت گاہ یہ سید الشہداء کی ہے ہی اس لیے کہ یہاں آنے والا کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی زبان سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین کا پرچم جمع کرنے کا پرچم ہے. حسینیت جوڑتی ہے، حسینیت متحد کرتی ہے، اور یہ کر رہی ہے پوری دنیا میں. آپ کے سامنے پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے روایات کہتی ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ میں تو جب اپنے بارے میں کہیں گے انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں، تو اپنا تعارف امام حسین سے کرائیں گے. اے یا ایھا العالم، اے عالم کے لوگوں، میرے جد حسین ابن علی ہے. کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی. اسی لیے یہ مجالس اور عزاداری کا اصل مقصد خداوند متعال تک پہنچنا ہے، کیونکہ امام خدا کا نمائندہ ہے، اور بغیر خدا کے نمائندے کے انسان ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتا. یہ ٹوٹی بوٹی گفتگو بہرحال چند دن آپ کی خدمت میں کی کہ ہم امت کی طرف بڑھیں، اور پھر انفرادی گفتگو کہ انسان اپنے اندر اس عمل سے جو نور حاصل ہوتا ہے اسے محفوظ رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ نور جمع ہوگا تو اس نور کی طرف ہدایت پائے گا جسے خدا نے زمین پہ رکھا ہوا ہے. یہ کنیکشن اصل میں کنیکشن ہے. میں نیکی کیوں کروں؟ میں واجبات کیوں ادا کروں؟ میں حرام سے کیوں بچوں؟ کیونکہ تمہارے وجود سے نور نکلنا ہے، اور یہ نور اس نور کو دیکھے گا کہ جسے اللہ نے اس روئے زمین پر ہدایت کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ یہ کنیکشن اسی کے ساتھ چلے گا کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے. جانے تم دنیا ظلم اور ستم آپ کے سامنے ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، فلسطین میں، غزہ میں جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے باقی ممالک کے اوپر ابھی ایران کے ساتھ جو ہوا. امت کو وحدت کی ضرورت ہے. جو بھی آج کل کے دور کے اندر تفرقہ ایجاد کرے آپ سمجھ لیں کہ وہ
یا تو دشمن کا آلہ کار ہے یا پھر دشمن کی زبان بول رہا ہے. دشمن کی زبان، دشمن کا کام ہی یہی ہے. اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان وحدت اختیار کرے اور آگے کی طرف بڑھے. انسانیت کے لیے کام کرنا مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی. انسانیت بیدار ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. کیا چیز دبائی جا رہی ہے دنیا سمجھ رہی ہے، اور اگر مسلمان نہیں سمجھ رہا تو مسلمان غافل ہے اپنے فرقوں میں، اپنی چیزوں میں. ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی بھی ہمارے یہاں لوگ پرانی باتوں کو لے کر اور بہت ساری ایسی باتوں پہ تفرقے جو ہے وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. تو ذہن محترم، خلاصہ یہی ہے کہ ایک امت کے لیے کوشش کریں، اپنے وجود سے کوشش کریں. پہلی چیز اپنے آپ کو صحیح کرنا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روز 3 مصیبتوں سے گزر رہا ہے. 3 مصیبتیں روز گزر رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کو بھی عبرت لے لے، یعنی اپنے لیے اس میں سے درس لے لے کسی ایک پہ بھی، تو ان مصیبتوں کو وہ بہت آرام سے طے کر سکتا ہے. وہ کون سی 3 مصائب ہیں جو ہر روز ہر شخص کے اوپر ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی چیز کہ انسان جو ہے وہ ہر روز جو ہے اس کی زندگی کا دن کم ہو رہا ہے، ہر روز کم ہو رہا ہے. یعنی ایک چیز آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. کہنے کو تو انسان بڑا ہو رہا ہے، 5 سال 10 سال 15 سال بڑا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا وقت معین ہے کہ جس دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے. اب یہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اگر آپ ادھر سے دیکھیں تو اس کی زندگی کم ہو رہی ہے. ہر چیز ہر روز ایک دن کھو رہا ہے. امام فرماتے ہیں جب تمہارے پاس مال ہو اور مال کم ہو جائے تو تم کتنے غمگین ہوتے ہو. کاش تم ہر روز اپنی زندگی کے بارے میں بھی اتنے ہی غمگین ہوتے، کیونکہ ایک چیز کم ہو رہی ہے تمہارے پاس سے اور وہ تمہاری عمر ہے، اور تم کم ہو رہے ہو. کہا مگر تم عبرت نہیں لے رہے اس سے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ ہر روز انسان جو ہے وہ رزق حاصل کر رہا ہے، رزق لے رہا ہے. اگر حلال لے رہا ہے یا پھر حرام لے رہا ہے. حلال ہے تو بھی حساب دینا ہے، اور حرام ہے تو عذاب لینا ہے. وہ یہ ایک ہے تو مل تو رہا ہے، لیکن ایک مصائب تو ہے انسان کی زندگی پہ. کیا مولا متقیان بھی فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی پر کہ جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو، تعجب ہے کہ انسان اس کے لیے کتنا آگے بڑھ رہا ہے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ شب روز سے یعنی دن سے رات نہیں ہوتی مگر انسان ایک قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر روز رات سے دن سے رات ہوتی ہے، ایک قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا اس کا یہ قدم جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے، مگر وہ بے خبر ہے. اذان محترم خوب اگر ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں، تھوڑی سی توجہ دیں، اپنی طرف توجہ دیں، متوجہ ہوں ہم کر کیا رہے ہیں اپنی زندگی میں، پرسنل لائف میں. کیوں میرا دل، کیوں میرا باطن جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے؟ کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بیسیکلی نماز پڑھتے وقت تو وہ خدا سے کلام کر رہا ہے نا. تو کیا کلام کرتے وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا سے کلام کر رہا ہے؟ یا قرآن پڑھتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ لیکن نماز بندے کا کلام خدا سے، قرآن خدا کا کلام بندے سے ہے. خوب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تو میں کوئی اچھی بات کروں تو
اور اگر آپ کوئی بات کریں گے تو میں بھی سنوں گا. لیکن یہ کیسا رابطہ ہے کہ میں خالق سے بات کرتے وقت دھیان میرا کہیں اور ہے, ذہن میرا کہیں اور ہے, یا میں متوجہ ہی نہیں ہوں اس سے بات کرتے وقت, میری توجہ ہی اس کی طرف نہیں جا رہی ہے. کیسے ہوگا یہ؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں, یہ نئی باتیں کوئی نہیں, لیکن کیا چیز ہے, کون سا بیریئر ہے جو یہ مجھے سمجھنے نہیں دے رہا؟ کون سی رکاوٹیں ہیں یہ کہ مجھے آپ سب ماشاءاللہ اہل نماز ہیں, نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, اور یقیناً مجھ سے بہتر نماز ہے, لیکن میں توجہ میری اس کی طرف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جیسے انسان باقی کاموں میں توجہ دیتا ہے, ایک لائن, انسان کی معرفت کم ہے. انسان جس کو پہچانتا ہے اس کے آگے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اپنے بزرگ کے آگے, اگر کوئی اور شخصیت ہو اس کے آگے کیسے کھڑا ہوگا؟ جس کا آپ بہت احترام کرتے ہو, کوئی ایسی شخصیت آ جائے آپ سب کھڑے ہو جائیں گے احترام میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی معرفت ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. ایک شخص کو نہیں پتا وہ نہیں کھڑا ہوگا. کیوں؟ آپ بولیں گے یہ کیوں نہیں کھڑا؟ میں نہیں جانتا کون ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے تو ہم اس کی معرفت سے معذور ہوئے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ جب اذان ہوتی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, امام رسول خدا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. کیوں؟ خالق بلا رہا ہے. عزیزان محترم, 1,24,000 نبی, وسیع ان کے, اور اس کے بعد ائمہ, امام اور اولیاء خدا, سب کس لیے آئے تھے؟ تاکہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں. ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو وہ نہیں پسند کرتا. کیوں معاشرے میں لوگ غلطیاں کر رہے ہیں؟ کیوں معاشرے میں فساد اخلاقی ہے, گناہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ چوری ہو رہی ہے, حق کھایا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, بے پردگی ہے, بے حجابی ہے. یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل میں وہ دیکھ رہا ہے لیکن میں متوجہ نہیں ہوں. اگر وہ کسی اور امت, جیسے پہلے زمانے کی امتیں جب کوئی غلطی کرتی تھیں تو ان کے چہرے پر کیا آ جاتا تھا؟ نشان آ جاتا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے. ہمارے اوپر تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, غلط کر رہے ہیں لیکن خدا چھپا رہا ہے. لیکن عزیزان محترم, اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا, جانا تو سب نے ہے نا, کوئی رکے گا نہیں یہاں, سب نے جانا ہے, تو کیا اس عالم سے اس عالم میں جانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جو کام ہے, یہاں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے, آپ نے معاشرے کو اچھا کرنا ہے, آپ نے سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ بہرحال جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کی حکومت ہوگی اسلام پوری دنیا کے اندر. اس حکومت میں کیا کریں گے آپ؟ جب آج میں اپنی زندگی میں اس 6 فٹ کے قد پہ امام کی حکومت نہیں ہونے دے رہا تو میں باہر کیسے حکومت ہونے دوں گا؟ اور پوری دنیا کا جو شیطان اور اس کا پورا سسٹم ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امام کی حکومت نہ بنے. اس کی پوری کوشش ہے. وہ ہر جگہ گھسا ہوا ہے, ہر جگہ آیا ہوا ہے, نفوذ کر رہا ہے, جاسوسوں کے ذریعے سے, اخلاق کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, اکنامکس کے ذریعے سے, ایجوکیشن کے ذریعے سے, پوری دنیا میں اس کا کام ہی یہی ہے. لیکن وہ جو کچھ بھی کر لے, اللہ کا وعدہ حق ہے, خدا کے وعدے کو کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن عزیزان محترم, اس وعدے میں میں کہاں کھڑا ہوں؟ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو میں دوسری امت بنا لوں گا, میں دوسری قوم پیدا کر لوں گا. خدا نے تو کہا ہے کہ تم نہیں کرو, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں میری ضرورت ہے. یہ جو ہم اسلام پر ہیں اور ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام زندگی میں کہاں ہے؟ اسلام معاشرے میں کہاں ہے؟
کیوں آج مسلم معاشرہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے؟ کیوں کرپشن ہے؟ کیوں سفارش ہے؟ کیوں جھوٹ ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کون بتائے گا آپ کو؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ کیوں امام حسین علیہ السلام کربلا آئے؟ اذان محترم، خوب یہی تو پیغام ہے پوری دنیا کو دینا، کیونکہ یہ ممبر حق کا ممبر ہے۔ یہاں سے اگر پیغام نہیں جائے گا تو بھول جائیں، دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے سوائے یونیورسٹی امام حسین کے کہ جو دنیا میں لوگوں کو سکھا سکے۔ امام حسین کیوں کربلا آئے تھے؟ کیونکہ امت غافل ہو گئی تھی۔ یزید جیسا شخص حاکم ہو جائے اور امت خاموش بیٹھی ہوئی ہو۔ آج پوری دنیا مسلمان 56 ممالک 57 ٹوٹل ہیں، اس میں سے میجورٹی خاموش ہے۔ اکیلا اسرائیل اس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، اور یہ بس گفتگویں کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنی دنیا پیاری ہے۔ یہ جو لوگ کوفہ میں بیٹھے رہ گئے نا، ان کو اپنی دنیا پیاری تھی، مگر جنہیں اللہ کا دین اور دین کی حاکمیت پیاری تھی، انہوں نے اپنے امام کے بلانے پر لبیک کہا۔ بدن کٹ گئے، سر کٹ گیا، مگر وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں نہیں دھسا پائے۔ آج آپ کے سامنے دیکھیں، ہمارے پاس بھی یہی آپشن ہے، ہم بھی اس دور میں، ہمارے وقت کا امام زندہ ہے، اب وہ الگ جو اختلاف ہیں اپنی جگہ پر پیدا ہوں گے، امام آئیں گے، ارحال امام ایک ہی ہے، امام نے آنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ امام پیدا ہوں گے تو انسان تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے، لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ امام زندہ ہے وہ تھوڑا فاسٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا کام کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، بہرحال عقائد فرق رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب ہمارے اپنی مرضی ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے امام کا ساتھ دینا یا نہ دینا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام تک پہنچیں نہ پہنچیں۔ شروع کہاں سے؟ اپنی ذات سے، اپنے نفس سے۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کا اٹریکشن، اس کی شہوت الگ ہے، ہر شخص کی الگ ہے۔ اگر میں دنیا میں چاہتا ہوں، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ ہوگا، جو لوگ امام کا ساتھ ان کے لیے ہے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو گمنام ہوں گے، یعنی ان کو ناموں کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ پاک لوگ ہوں گے۔ اور یہ جب درمیان میں لوگوں کے ہوں گے تو لوگ ان کو پہچانیں گے نہیں، اور جب درمیان میں لوگوں کے نہیں ہوں گے تو لوگ ان کو ڈھونڈیں گے بھی نہیں۔ لیکن یہی لوگ اس زمانے کے اندر نور کی طرح ہدایت دیں گے۔ خوب ہم اسی دور کے اندر ہیں جانے محترم۔ آج حق کی بات کرنا مشکل ہے، آج جو ہے وہ کسی کو تبلیغ کرنا مشکل ہے۔ آج تو گھر میں باپ بچے کو تبلیغ نہیں کر سکتا۔ جو آج کے حالات ہیں، آپ ہم سنتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی بات کریں تو یہ الٹا ہمارے سر پہ آتا ہے۔ حتیٰ ایک والدہ نے تو میسج کیا کہ مولانا صاحب میرا جوان بیٹا ہے، اگر میں اس کو کہتی ہوں کہ بیٹا یہ برے کام چھوڑ دو تو کہتا ہے میں گھر میں پیسے نہیں دوں گا جو کماتا ہوں۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ حقیقت روح اسلام کی جب نہیں ہو اذان محترم تو صرف سجدے، صرف نمازیں کام نہیں آتی ہیں۔ آپ مسجد میں نمازیں پڑھیں ہیں، بھری ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھنی بھی چاہیے، نماز پڑھیں، مسجدیں بھری ہونی چاہیے، لیکن باہر برائی ہو رہی ہے۔ باہر جو ہے وہ نشہ بک رہا ہے گلی کے کونے پہ، محلے میں آپ کے، اس کے لیے آپ کی ایک زبان نہیں ہلی، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس قرآن ان باتوں کا ذکر کر رہا ہے
قرآن نے ان قوموں کو بھی تباہ کر دیا، ایک میں کہ جس کے اندر نیک لوگ تھے. ملائکہ نے کہا پروردگار اس میں تو نیک لوگ بھی ہیں. کہا مجھے ایسی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں جو ان کی اپنی ذات کے لیے ہوں. تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ دیکھیں جب دنیا کا خوف ہوتا ہے نا تو کوئی بھی چیز باہر نہیں آتی، لیکن جب صرف خدا کا خوف ہوگا تو یہ سب باہر آئے گا. وہ کون چینج کرے گا؟ آپ سب جوان ہیں جانے ہو، تو کل آپ اسی قوم کا سرمایہ ہے، ملک کا سرمایہ ہے. کل آپ ایجوکیشن حاصل کر کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھیں گے، کسی نہ کسی فورس میں بیٹھیں گے، کسی نہ کسی منسٹری میں بیٹھیں گے، آپ ہی نے بیٹھنا ہے. تو اگر آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے اور آپ بھی دنیا پرست ہوں گے تو کل کو آپ بھی جب سیٹ پہ بیٹھیں گے آپ بھی وہی کریں گے جو آج ہو رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا جی فلانا تو اپنے لیے کرتے ہیں، فلانے اپنے لیے کرتے ہیں. تو کون ہے فلانا؟ کوئی نہیں، ہم ہی ہیں. باہر سے کوئی نہیں آتا، ہم ہی ہیں اندر سے. تو اس ماحول میں ہم اپنے امام کو کیا دیں گے؟ کیا دینا چاہتے ہیں؟ کتنی ہماری اپنی تربیت ہے ذہن محترم. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ داؤد تم اپنی خوشیوں میں جب تم خوش ہوتے ہو تو مجھے یاد کرو، میں تمہارے غم کے دنوں میں تمہاری آواز سنوں گا. انسان جب اس کی زندگی میں اچھے دن ہو، اچھی چیز ہو، تو خدا کیا کہتا ہے؟ تو مجھے یاد کرو، مجھے پکارو. خدا کو ضرورت نہیں ہے ہماری، لیکن اس نے مخلوق بنائی اس لیے کہ تم مجھے پکارو. اب اس کو ہمیں پکارنا ہے جانے موت. اور انسان کو جب انسان خدا کو پکارتا ہے تو خدا انسان کو ذکر عطا کرتا ہے، ذکر عطا. اور ایسا ذکر اس کو ملتا ہے کہ مولا متقیان کی ایک بڑی طولانی حدیث ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جب خدا اپنے بندے کو ذکر دے دے تو اس کے وہ جو اس کے اندر کدورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتا، خدا اسے ختم کر دیتا ہے. اس کے اندر جو بینائی ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتی وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے. خدا جب ذکر دے دے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے، ہر چیز سے مبرہ ہو جاتا ہے. ہم اس عالم میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بلند کر کر دوسرے عالم میں لے کے جانا ہے، اس عالم میں کہ جہاں صرف ہمیں حقیقت نظر آئے، وہ عالم کہ جہاں امام حسین ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ باطن کائنات کہ جس میں سفینۃ النجات امام کی کشتی ہے، آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے. جو اپنے آپ کو وہ ذرا سا بہتر کرے امام حسین اسے سوار کر لیتے ہیں. کوشش کریں ہم اپنی زندگی میں اذان محترم، کوشش کریں معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کے نفس پاک ہے، آپ کے دل پاک ہے کہ آپ امام حسین کی مجلس میں آئے ہوئے. پتہ نہیں کتنی مجلسیں آپ نے دن میں کر لی ہوں گی، ابھی کتنی اور جا کے کریں گے. کون سی چیز ہے جس نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے؟ یہ محبت اور عشق ہے، یہ پاکیزگی ہے آپ کے وجود کے اندر. اس کو یوٹیلائز کریں. یہ ایک پازیٹیو انرجی ہے، یہ نور ہے. اس نور کی حفاظت کریں، اس نور کو ضائع مت ہونے دیں. باہر نکلیں، زبان سے کوئی غلط بات کہہ دی، کسی کا دل دکھا دیا، کوئی آنکھوں سے غلطی کر دی. کوئی بھی انسان غلط کرے گا یہ نور نکل جائے گا. جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو اپنے بدن میں نقاہت کو محسوس کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی باڈی بہتر ہونا شروع ہوتی ہے وہ انرجی کو محسوس کرتا ہے. لیکن پھر اگر کوئی ایسی چیز کھا لے جسے ڈاکٹر نے منع کیا ہو یا کوئی ایسا کام کر لے تو خود اس کو احساس ہوتا ہے، بدن کو احساس ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنی روح کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو گناہ
جو روح کو بھاری کر دیتی ہمیں متوجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتا, ہوتا ہے بعض اوقات کوشش کرنے کا, کیوں نہیں؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے روح بھاری ہو گئی ہے, اٹھا ہی نہیں جاتا. ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھا, جب وہ شہید ہو گیا تو اس کا وصیت نامہ جب اس کے والد صاحب نے دیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا کہ جب میں اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا. میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا. عزیزان مولا, خدا کو ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہے, مجھے ضرورت ہے اس کے سجدوں. یہ ایک دن ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. روز محشر ہوگا, انسان اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, وہاں خدا سوال کرے گا, انہوں نے فرصت دی, تمہیں زندگی دی, ہر نعمت کا سوال ہوگا, ہر نعمت کا سوال. قرآن کے اندر ہے نا کہ ایک دن ہوگا کہ تم سے یوم ذن, جس دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. قرآن کی آیت ہے. راوی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا, امام کی خدمت میں آیا, امام کی خدمت میں کہا مولا یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں روز قیامت میں نعمتوں کا سوال کروں گا, یہ کون سی نعمتیں ہیں مولا؟ کہا تمہارے خیال میں کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا یہ پھل, یہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں. کہا میں تمہیں اپنے گھر بلاؤں اور پھر میں تمہیں یہ ساری چیزیں کھلاؤں اور پھر اس کے بعد میں تم سے سوال کروں, پوچھوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا مولا بالکل اچھا نہیں لگے گا. تو کہا پھر تم یہ کیوں تصور کر رہے ہو کہ خدا تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا؟ تو کہا پھر یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحنو نعمت اللہ, ہم اللہ کی نعمت ہیں. ولایت نعمت پروردگار ہے, اس کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں اپنی ولایت کو قرار دیا, تمہارے درمیان میں تھا, تمہیں نہیں نظر آتا تھا, تم توجہ تو تھے, متوجہ تو تھے. دوسرے نائب جو امام زمانہ کے تھے اس دور کا واقعہ, ایک جوان ان کی خدمت میں آیا, کہا کہ میرا بڑا دل ہے, میں بڑا تڑپتا ہوں میں امام سے ملوں. غیبت صغرا ہے, ابھی غیبت کبریٰ نہیں ہے. غیبت صغرا میں 4 امام کے نائب تھے, تقریباً 69 ایئرز 70 ایئرز کا عرصہ ہے جس میں یہ 4 نائب رہے ہیں. اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. وہ ایک جوان آیا, کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں, تڑپتا ہوں. تو اس نے بہرحال کہا کہ غیبت کا فلسفہ یہی ہے کہ امام سب سے مل نہیں سکتے, مگر تمہارا ارادہ, تمہاری نیت, تمہارا تڑپنا, تمہیں اس کا اجر عطا ہوگا. لیکن دیدار شوق ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. انسان کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ خدا مجھے وہ چہرہ دکھا, وہ پیشانی دکھا. لیکن فلسفہ غیبت یہی ہے کہ بہرحال انسان امام کے لیے کوشش کرے, کام کرے, اطاعت کرے, امام کی طرف بڑھے, کوئی ایسا کام کرے. بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں, آیت اللہ بہجت بھی کسی سے بیان کرتے ہیں کہ مطلب کہ ایک عالم دین سے کہ ہم اپنے بابا کو اکثر دیکھتے تھے, بہرحال وہ عبادت بہت کرتے تھے, لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ 2 زانو ہو کے بیٹھے رہتے تھے بڑے ادب سے. تو ہم نے ایک دفعہ اپنے والد سے پوچھا کہ آپ بعض اوقات ایسے کیوں بیٹھتے ہیں جیسے بہت مؤدب ہو گئے؟ کہا میں اپنے آپ کو امام زمانہ کے سامنے حاضر سمجھتا ہوں, حاضر سمجھتا ہوں. اگر امام جو ہے وہ امام کے پاس 2 دن ہفتے میں, بعض اوقات 1 بھی ہے 2 دن, ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے, تو ہم امام کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ہے. عزیزان مولا, کسی نے آیت اللہ سید بحر العلوم بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے, پوچھا کہ کیا امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اب سید بحر العلوم بہت بڑے عالم دین تھے, تو انہوں نے کہا
اپنے شاگردوں کو، بہرحال خاص شاگرد تھے ان کی خدمت میں، کہا کیسے ممکن نہیں کہ جب خود بحر العلوم کو امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا ہو. عزیزان محترم، خوب امام ہیں، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. امام کا کام کیا ہے؟ خدا کا نظام حاکم کرنا ہے، اپنا نظام کسی کا نہیں ہے. امام حسین کیوں آئے تھے؟ اللہ کے نظام کے لیے. امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ اللہ کے. آج امام حسین کا ذکر پوری دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ امام حسین نے سب کچھ خدا کے لیے کیا، خدا نے پوری کائنات کو امام حسین کے لیے پیش کر دیا. اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. امام زمانہ بھی آخری نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے حکومت ہے، مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، بس سمپل اتنی سی بات. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، پروفیشن آپ کا کیا ہے، ایجوکیشن آپ کی کیا ہے، کس طریقے سے. ہمیں آپس میں متحد ہو کر امام کی طرف بڑھنا. آپشن کوئی نہیں ہے. دشمن اپنے آخری حربوں پہ آ گیا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا. وہ آپ بولیں کہ نہیں جنگ رک جائے، تھوڑے دن یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس نے نہیں ختم کرنا، وہ نہیں بیٹھے گا. وہ دشمن ہے، وہ ابلیس ہے. اس نے ابلیس ان کے پیچھے ہے. ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں مہلت مانگی ہوئی ہے. وہ کبھی فرعون کی صورت میں، کبھی نمرود کی صورت میں، کبھی شداد کی صورت میں، کبھی یزید کی صورت میں، وہ ہر صورتوں میں آئے گا. آج آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں وہ بھی جبریل ہے. دو ہی آپشن ہے، یا سرنڈر کر لیں، یا ہار مان لیں، یا پھر سمجھ لیں کہ بس ہم تو بس ایسی ہیں جیسے ہم نے جینا ہے، یا پھر اللہ کے نمائندے کا ساتھ دیں. کربلا کا راستہ ہیہات منا ذلہ ہے. ایک دن کی جو ہے وہ عزت کی موت 100 دن کی ذلت کی زندگی سے بہتر. آپ کے اپنے اوپر ہے عزیزان محترم. ہم نے تو جس راستے کو اختیار کیا ہے بقول ڈاکٹر شہید نقوی کے کہ یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے، اور اس سے بہتر موت کوئی بھی ہو نہیں سکتی. امام حسین فرماتے ہیں کہ پروردگار بستر پہ مرنے سے بہتر ہے تیری راہ میں تلواروں سے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، تیری راہ میں. عزیزان محترم، شہادت، شوق شہادت کربلا والوں سے سیکھیں. کل آپ کی خدمت میں ان بچوں سے سیکھیں جو کربلا میں تھے، ان ماؤں سے سیکھیں جو اپنے بچوں کو لے کر آئیں. وہاب ابن کلبی کی والدہ سر جب تن سے جدا ہوا انہوں نے سر واپس دے دیا. کہا جو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کربلا ہے. تو بہرحال آپ سے کوئی تقاضا نہیں کیا جا رہا، آپ گھبرائیں نہیں کہ آپ سے بولا جا رہا ہے اپنا سر. نہ، آپ کم از کم اپنی خواہشات کو تو مار دیں، اپنی آرزوؤں کو تو ختم کریں، اپنی نفرتوں کو تو ختم کریں، اپنے تفرقے تو ختم کریں. تو اس کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا. ہم سے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جا کر جو ہے اسرائیل سے جا کے لڑو، ہم سے تو کوئی نہیں کہہ رہا. تو کم از کم اپنے محاذ کو تو صحیح کریں، ہم معاشرہ تو صحیح کریں. جو شخص اپنے محلے کو صحیح نہ کر سکے اور وہ بولے اللہ جل امام آئیں گے تو بھائی کہاں ہیں؟ آپ کی تو اپنی گلی صحیح نہیں ہے، سڑک صاف نہیں ہے. عزیزان محترم، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں. ظہور ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اور جلد ہوگا، لیکن ظہور کے بعد بھی تو ضرورت ہے. ظہور کے بعد لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب پوری دنیا کے اندر ایک ہی حکومت ہوگی تو کام تو کرنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ کربلا یہی داستان ہے. عزیزان محترم، بس زیادہ شب عاشور ہے. ہم سلام کرتے ہیں امام کو، ایک ہمارا سلام ہے اور ایک امام زمانہ کا سلام ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو یا ابا عبداللہ. مگر امام زمانہ ایسے سلام نہیں کر رہے. امام زمانہ سلام کر رہے میرا سلام ہو یا خد الطریق
ان رخساروں پر جو زمین پر پڑے رہے. میرا سلام ہو ان محاسنوں پر جو خون سے تر رہے. میرا سلام ہو ان بدنوں پر جن پر گھوڑے دوڑتے رہے. یا امام زمان، ہمارے مولا شرمندہ ہیں آپ کے جد کا صحیح پرسہ نہ دے سکے ان چند دنوں میں، اور شب عاشور آ گئی اور کتنی تیزی سے آئی. آج کی شب سیدہ کا بیٹا کبھی اصحاب کے خیموں میں ہے، کبھی بنی ہاشم کے خیموں میں ہے. نجف کے ایک عالم دین، کربلا کے جو حرم تھا وہاں کے عالم دین بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور فجر میں تھوڑی دیر باقی تھی، تو میں نے تہجد پڑھی اور میری آنکھ لگ گئی حرم کے اندر. تو میں نے خواب میں دیکھا ایک جوان آیا ہے زری کے پاس، اس نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو میں نے دیکھا کہ زری کے اندر سے جواب آیا، وعلیکم السلام. کہا میری آنکھ کھل گئی. میرے برابر میں شخص تھا، کہا آپ سو گئے تھے؟ میں نے کہا فجر میں کتنی دیر ہے؟ کہا 15 منٹ ہیں. کہا میں وضو کر کے آ جاؤں. وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان سوتا. کہتے میں باہر وضو کرنے گیا، جہاں وضو کرنا تھا دیکھا وہی جوان جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا باہر بیٹھا ہوا. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جوان کیا کر رہے ہو؟ وہاں کچھ نہیں، یہاں بیٹھا ہوں، زیارت پہ آیا ہوں. کہا کوئی خاص چیز ہے تمہارے پاس؟ ہوگا نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا لیکن میرا دل مانا نہیں. اب میں نے کہا میں اس سے کیسے پوچھوں؟ کہا دیکھو جو تم کرتے ہو وہ مجھے پتا ہے. کہا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ایسے. کہا تم امام کو سلام کرتے ہو، وہ اچانک سے ہوا. کہا جو اس کے بعد ہے وہ مجھے پتا ہے. کہا خود بتاؤ. کہا کہ دیکھیں یہ میرا اور امام حسین کا معاملہ ہے. کہا ہاں میں جب سلام کرتا ہوں تو جواب آتا ہے مجھے. کہا کیسے ہوا یہ؟ کہا کہ میں یہاں سے دور رہتا ہوں، 1-2 گھنٹے کی مسافت ہے، اور میری کوئی مشکلات تھی تو میں نے امام حسین سے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ہفتے میں 40 ہفتے آپ کی زیارت پہ آؤں گا. کہا پھر؟ کہا میرا کام ہو گیا. پھر؟ کہا میں ہر ہفتے آتا تھا، میرے پاس ایک ہی سواری تھی، بڑی ضعیف سی تھی، 2 گھنٹے لگتے تھے مجھے پہنچتے پہنچتے. کہا اسی طرح ایک دن جمعرات تھی اور میں دوپہر کو آیا اور زیارت کر کے چلا گیا، تو میرے ماں باپ دونوں بوڑھے تھے اور پاؤں کے ضعف کی وجہ سے چل نہیں پاتے تھے. تو ان کو کئی سال ہو گئے تھے وہ کربلا نہیں آئے تھے، اور ہمارے پاس سواری تھی نہیں. تو میرے والدین نے پوچھا کہاں تھے تم؟ کہا میں نے کہا میں کہیں نہیں تھا. کہا نہیں تم کربلا گئے تھے؟ کہا. کہا تم ہمیں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کہا میں نے کہا میں آپ کو کیسے لے کے جاؤں، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے. باپ نے کہا اگر تم مجھے کربلا لے کے نہیں گئے میں تمہیں آگ کر دوں گا. ماں کے پاس گیا، ماں بھی رہ رہی. کہا تم مجھے کربلا نہیں لے کے گئے میں تمہیں جو ہے وہ بخشوں گی نہیں. کہا میں پھنس گیا، میں کیا کروں؟ کہا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سواری میرے پاس ایک ہی ہے، میں ہر ہفتے ایک کو لے کے جا سکتا ہوں. ایک ہفتے باپ کو لے کے آتا تھا، ایک ہفتے ماں کو لے کے آتا تھا. بڑے خوش ہوتے تھے، اور خود یہ بیچارہ پیدل چلتا تھا. کہا اسی طرح ایک ہفتہ آیا تو میرے باپ کی باری تھی. میں نے باپ کو سوار کیا اور وہ رات شب عاشورہ تھی. میرا باپ اتنا خوش ہوا کہ اتنے سالوں بعد اسے شب عاشورہ امام حسین کے حرم میں ملے گی. لیکن میں نے دیکھا میری ماں رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. کہا مجھے بھی جانا ہے. میں نے کہا ماں میں کیسے لے کے جاؤں، میں ایک ہی کو لے کے جا سکتا ہوں.
میں نے باپ سے کہا بھئی آپ رک جائیں، میں ماں کو لے جاؤں. کہا نہیں مجھے اتنی، میں بوڑھا ہوں، میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے. میں نے ماں کو بولا اچھا صبر کریں، میں جاتا ہوں گاؤں میں، کسی اور سے پوچھتا ہوں کہ کوئی سواری ہے تو کرائے پہ دے دے. کہا میں پورے گاؤں میں گیا، شب عاشورہ تھی، پورا گاؤں کربلا کی طرف تھا، کچھ نہیں ملا. میں نے ماں سے معذرت کی، کہا ماں کچھ ہو نہیں سکتا. ماں رونے لگ گئی. باہر نکل گئے، تھوڑا سفر طے کیا، میرے دل میں کچھ آیا، میں واپس پلٹا. میں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں رو رہی ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کہ امام حسین نے پورے گاؤں کو بلا لیا، مجھے نہیں بلایا. میں نے کہا ماں رو نہیں، کیوں روتی ہے؟ کہا نہیں بیٹا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے. کہا نہیں ماں میں آپ کو لینے آیا ہوں. کہا کیسے لے کے جائے گا؟ کہا اپنے کندھوں پہ لے کے جاؤں گا. کہا عزاداران محترم وہ بڑھا، کہتا مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، رستے میں رک جاتا تھا، ماں پوچھتی تھی کیا ہوا، میں کہتا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا. جیسے ہی انہوں نے دور سے امام حسین کا حرم دیکھا، دونوں خوشحال ہو گئے، مجھے بڑی دعائیں دینے لگے. میں نے ان کو اتارا اور کہا مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ میں تھکا ہارا، تکلیفوں کا مارا، میں زری کے قریب گیا، میں نے دروازے سے سر لگایا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جواب آیا وعلیکم السلام. میں نے کہا میں نے تو بہت آرام سے کہا ہے، کس نے جواب دیا؟ کہا پھر میں نے بڑے آہستہ بولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھر جواب آیا وعلیکم السلام. عزاداران نہیں پتا کس کی کون سی زیارت، کس کی کون سی مجلس، کس کی کون سی سبیل، کس کا آنا کس کا جانا. امام حسین کی بات، امام حسین، امام حسین. امام نے شب عاشورہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک قرآن کی تلاوت، نماز، دعا، مناجات. ایک حصہ اصحاب سے گفتگو کے لیے. ایک حصہ خاندان سے، اپنی بہن سے، اپنے بچوں سے. تقسیم کیا امام نے، رات کو تقسیم کیا ہے. عزاداران محترم کہتے ہیں کہ جب رات کے کسی پہر میں بی بی زینب سے گفتگو ہوئی تو کہا بھیا یہ اصحاب آپ کا ساتھ دیں گے یا نہ دیں گے؟ امام نے کہا زینب آؤ چلو آؤ. دیکھا اصحاب کا خیمہ ہے، باہر سے امام نے کہا جناب حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں دیکھو صبح خیال رکھنا یہ نہ ہو ہم سے پہلے آل رسول چلی جائے. کہا دیکھا زینب یہ میرے صحابی ہیں. آگے گئے، ایک خیمہ بنی ہاشم کا ہے، حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں، بنی ہاشم بیٹھے ہوئے. جناب عباس کہہ رہے ہیں دیکھو خیال رکھنا مہمانوں کو بلایا ہے، یہ نہ ہو وہ ہم سے پہلے چلے جائیں. عجیب ہے، ہر کوئی پہلے جانا چاہتا ہے. جب یہ سب دیکھا نا تو کہتے ہیں امام نے خیموں میں سارے اصحاب کو جمع کیا. مصائب سنتے ہیں، بس میں اپنی نوکری ادا کر رہا ہوں، آپ کو تیار کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. امام نے سب کو کہا کہ دیکھو اب تو طے ہے، کل جنگ ہونی ہے اور کل یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے دشمن، تو میں تم سب سے بیعت ہٹاتا ہوں، جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے، چلا جائے. میں بیعت ہٹاتا ہوں. کوئی نہیں گیا. امام نے کہا اچھا چراغ گل کر دو. چراغ گل ہو گیا. کہا اندھیرا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا چلے جاؤ. 3 دفعہ چراغ گل کیا.
3 دفعہ روشن کیا، کوئی نہیں گیا، اور تینوں دفعہ امام نے چراغ روشن کرنے کے لیے حضرت عباس کو کہا۔ کیوں؟ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ امام جانتے تھے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا، کہ اگر کوئی گیا مگر عباس نہیں جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب امام نے کہا نا چل چھاؤ، تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے، مولا کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر، کہاں جائیں؟ امام کی صحابیوں سے گفتگو ہے، عزیزان محترم، مقام دکھا دیے، مصائب سنتے۔ اسی رات کے پہر میں امام اکیلے خیموں سے باہر نکلے اور مقتل، جہاں کل مقتل بننا تھا وہاں چلنا شروع کیا۔ دیکھا پیچھے آواز آ رہی ہے۔ امام نے کہا کون ہے؟ کہا مولا نافع ابن حلال ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو اکیلے جاتا ہوا دیکھا تو روک نہیں پایا، میں نے کہا رات کا وقت ہے آپ کے ساتھ ساتھ چلو۔ امام بڑھتے گئے اور بلال ابن نافع کو مقام دکھاتے، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پر علی اکبر گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم کا بدن گھوڑوں کے نیچے آئے گا، یہ اونچائی دیکھ رہے ہو یہاں پر علی اصغر شہید ہوگا۔ مقام دکھا رہے ہیں، ایک ایک کر کر دکھا رہے ہیں۔ ایک مقام سے کہتے ہیں بڑی تیزی سے امام گزر گئے۔ کہا مولا اتنی تیزی سے؟ کہا مولا کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے، کوئی خاتون رو رہی ہے۔ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میں خود کل گروں گا، اور کہا یہ آوازیں کسی اور کی نہیں، یہ میری ماں کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، قیامت کی رات ہے عزیزان محترم۔ میں نے کہا نا ہم بہت آرام سے رات گزاریں گے، حسین جانتا ہے اور حسین کی بہن جانتی ہے یہ رات کیسے گزر رہی ہے۔ یہ رات آخری رات، یہ رات، یہ وہ بچی سینے پہ سو لے، بس کل وہ بدن جو سر بریدہ ہوگا نا، بچی اس پہ سوئے گی۔ آج سو لو۔ کتنی آرزویں تھیں، کتنی امیدیں تھیں رات کو۔ زہرا کا گلشن بس ایک رات میں اجڑنے والا ہے، آسان نہیں ہے۔ بہن بھائی کا رابطہ بڑا مشکل رابطہ ہے عزیزان محترم۔ اب رات گزری، امام کا مؤذن کوئی اور ہے، جو اذان دیتا ہے نا وہ کوئی اور ہے۔ امام نے جب نماز کا وقت ہوا تو آواز دی، علی اینا اینا، علی علی کہاں ہو؟ کہا جی بابا۔ کہا اذان دو بیٹا۔ جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اذان کی آواز خیموں میں گئی، کہتے ہیں جناب زینب نے کہا یہ آواز اذان کون دے رہا ہے؟ کبھی بھی علی اکبر ہے۔ بس اذان بڑھتی گئی، اللہ اکبر۔ جب اذان پہنچی نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں جناب زینب نے کہا نانا گواہ رہنا، یہ تیرا نواسا۔ بس علی اکبر کی اذان سنیں گے نا آپ، ابھی تو اذان کا وقت آئے گا، ابھی تو رات باقی ہے عزیزان محترم، ابھی تو قیامت باقی ہے۔ اذان ہوئی، بس میں تیزی سے منازل کو طے کرتا ہوا، تبرکات ہیں، شبیہ تابوت ہے۔ صبح ہو گئی، مقتل
اگر پڑھا جائے نا پورے دن کا، پورے دن کیا ہوا صبح سے لے کر، میرے خیال میں اردو میں تقریباً کوئی 76-84 صفحے ہیں، پورا مقتل کربلا میں پڑھا جاتا ہے. روز عاشور حرم امام حسین میں پورا مقتل پڑھا جاتا ہے. صبح کیا ہوا، کیسے ہوا، امام نے کس کو کہاں کھڑا کیا، امام نے کس کو کیا مخاطب کیا، امام کس طرح نکلے ہیں، درمیان میں کون، سب بیان کیا جاتا مقتل میں پورا. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں. بس عزیزان محترم، ایک ایک کر کر گلشن زہرا کے پھول اجڑنے لگے. جناب علی اکبر شبیہ پیمبر، زبان زبان پیمبر، چہرہ چہرہ پیمبر، یعنی مجسم ہے کہ یہ اپنے خلق اور خلق میں نبی کی شبیہ ہے. ایسا جوان، مصائب آپ پہلے سن چکے ہیں، بس میں جو ہے وہ اپنی نوکری کے لیے خیموں سے نکلے، وداع کر لیا. کیسے کیا یہ خود علی اکبر جانتے ہیں، کیسے اہل حرم نے علی اکبر کو جانے دیا. مگر کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے گھوڑے پر بٹھایا، علی اکبر جانے لگے نا، تو جناب سکینہ سے بھی یہ ایک بیان ہوتا ہے کہ جیسے ہی بھائی علی اکبر کی سواری چلی، بابا زمین پر بیٹھ گئے. گئی کمائی زندگی کی گئی. مصائب سنتے ہیں عزیزان محترم، کس طرح جناب علی اکبر گئے، کس طرح واپس آئے. بس اتنا کہ جب امام نے علی اکبر کو جانے کا کہا تھا نا، تو اتنا بھی کہا تھا علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. بس عزیزان محترم، مصائب سنے ہیں میں بہت تیزی سے. جناب علی اکبر زین سے زمین پر آئے، کہا بابا ہمارا آخری سلام ہو. امام کس طرح پہنچے ہیں خدا جانتا ہے. امام جناب علی اکبر کا بدن اٹھا نہیں پائے. آؤ بنی ہاشم علی اکبر کو لے کر جاؤ. ایک ایک کر کر سب. وقت آیا، امام حسین دشت کربلا میں اپنی تلوار زمین میں لگائی اور اس کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں. چہرہ زخمی ہے، خاک کربلا کی، جگر پر علی اکبر کا داغ ہے، کہیں علی اصغر کا خون ہے، کہیں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا خون ہے. اس حالت میں امام حسین دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اینا مسلم کہاں ہو؟ اینا ہانی ابن عروہ، ہانی کہاں ہو؟ اینا حبیب؟ کوئی جواب نہیں دے رہا. اکیلا رہ گیا زہرا کا لال، اکیلا. وقت قریب آ رہا ہے، چہرے کا نور بڑھتا جا رہا ہے. بس آخری وقت آیا، بس ایک منزل اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، امام خیموں میں آئے، سب سے مشکل کام، اور وہ جگہ روز عاشورہ کہ جو خیموں میں بات ہوئی وہ باہر نہیں پتا کسی کو. بہن بھائی ماں کی نشانیاں نکالی، کرتا پہنا ہے، بھائی کو کرتا دیا، چیزیں دیں، بس گفتگو کیا ہوئی؟ مقتل خاموش. مقتل
بھائی نے اتنا کہا بہن تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. سواری باہر نکلی, چلنا چاہتی ہے چل نہیں پا رہی. امام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. سلام یا جناب سر. خدا غارت کرے سیریا کے ان لوگوں نے جنہوں نے زیارتوں کو بند کر دیا ہے. چھوٹی سی بچی آج بھی زندان ہے, آج بھی زندان. ستم زمانے کے عزاداروں نے موت. بچی نے کہا بابا, امام حسین نیچے آئے. یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے. عزادار محترم, ہم سمجھ نہیں سکتے, کو بڑا ہو وہ بھی نہیں برداشت کر سکتا, لیکن یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے. اس بچی کا جگر کتنا ہوگا جو بھائی علی اکبر کو دیکھا, بھائی قاسم کو دیکھا, اونو محمد کو دیکھا, علی اصغر کو دیکھا, چچا عباس کو دیکھا. اب کیا دیکھ رہی ہے بابا؟ اب پتا ہے بابا گئے. عزاداران محترم, چھوٹی بچی, بیٹیاں ویسے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں, چھوٹی بیٹیاں اور محبت کرتی ہیں. دن میں 10 دفعہ آپ اپنے گھر سے نکلے نا, چھوٹی بچی آپ کا پکڑے گی آپ کو, بابا کہاں جا رہے ہیں بیٹا؟ ابھی آ رہا ہوں. 10 دفعہ جائیں 10 دفعہ پوچھے گی, ہر دفعہ پوچھے گی کب آؤ گے. 10 دفعہ بتاؤ پھر بھی پوچھے گی کب آؤ گے بابا, کب آؤ گے بابا. میرا سلام ہو اس بچی پر جسے یہ یقین تھا کہ بابا گیا واپس نہیں آئے گا. کیا جملہ کہا عزاداران محترم. مقتل کہتا ہے بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ, ہمیں مدینہ چھوڑاؤ بابا. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی, اب نہیں ہو سکتا. کچھ بچی کے کان میں کہا, بچی خاموش ہو گئی. کیا کہا یہ خدا جانتا ہے, یہی کہا ہوگا بیٹا سب سے پہلے آپ ہمارے پاس آؤ گی. سواری چلی, بس ایک منزل اور. نہیں پتا عزاداران محترم زندگی کی آخری مجلس, یا حسین, یا جناب سیدہ روزے میچر, بچا لیجئے گا, ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے ان آنسوؤں کے, ہاتھ خالی ہیں. سواری چلنا شروع ہوئی, پیچھے سے آواز آئی محلن محلن ابن زہرا, زہرا کے لال آہستہ چلو. امام نے مڑ کر دیکھا, کہا ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی, ماں کا نام سننا تھا. امام نیچے آئے, کہا کیا بات ہے؟ بہن نے کپڑا ہٹایا, گلے پر بوسے لینا شروع کیے. ماں جانتی تھی میرا بچہ دشتے کربلا میں پیاسا, کند خنجر چلے گا. یہی ہوا, کچھ دیر گزری, یہ بی بی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے. شمرن جالسن علی صدر, شمر سینے پر بیٹھا, کند خنجر چلا نہ چل سکا. سر پہ اہانت کی, پیچھے سے خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی.
ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کے ننھے ہاتھ، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئے، یا حسین یا حسین